ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے متعلق دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ امت کے لوگوں، آپ نبی کی اطاعت بھی کرو اور نبی سے محبت بھی کرو۔ محبت الگ چیز ہے، اطاعت الگ چیز ہے۔ خالی محبت کرنے سے انسان گارنٹی جنت میں نہیں جا سکتا کہ لازماً جنت میں چلا جائے گا کہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اطاعت ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بھی اللہ رب العزت نے اطاعت کا ذکر کیا ہے تو اپنی ذات کو ساتھ جوڑا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر فرمایا اطاعت نہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اطاعت نہ کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ محبت کا ذکر بھی قرآن میں، اطاعت کا ذکر بھی قرآن میں۔ اب ایک کثیر طبقہ امت کا ایسا ہے جو محبت تو کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اطاعت بڑا طبقہ نہیں کرتا۔ محبت سب کو ہے، اطاعت سب میں نہیں ہے۔ اصل گارنٹی جو ہے وہ اطاعت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث پاک کے اندر، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا، فقد اطاعنی، تو لازماً میری اتباع کرے گا، میری اطاعت کرے گا، اور جو میری اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب نبی کے ساتھ ملنا جنت میں اطاعت کے ساتھ ہے، خالی دعوی محبت سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے ہندو گزرے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کے نعتیہ کلام ہیں، آج بڑی تعداد میں کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو تھے ہندو، تھے سکھ سے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کلام کہا، نعتیہ اشعار کہے، لیکن اطاعت نہیں کی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو دی 100 کتاب ملے گی، جو ایک مائیکل ہارٹ لکھتا ہے، عیسائی، دی 100 کتاب لکھ کر اس نے یہ ثابت کیا کہ میں اس کتاب میں دنیا کے ٹاپ 100 لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، ان سے بڑے دنیا میں کوئی نہیں آئیں گے۔ جب دی 100 کتاب لکھتا ہے نصارہ، ہے عیسائی، ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، قرآن پڑھنے والا نہیں، قرآن ماننے والا نہیں، سرکار دو عالم کا امتی اجابت والا ہے نہیں ہے، لیکن جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب میں ٹاپ 1 پہ نام لکھتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا عیسائیت دھنگ رہ جاتی ہے، ششدر و پریشان ہو جاتی ہے کہ بندہ عیسائی ہے اور پوپ کا ماننے والا ہے، ویٹیکن سٹی میں جا کر یہ بیٹھتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو کر، نام لیوا ہو کر، جب فرسٹ پہ نام لکھتا ہے تو مسلمانوں کے پیغمبر کا لکھتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے کائنات کی ہر چیز کا مطالعہ کیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہیں دیکھا۔ انسانیت میں اگر سب سے افضل میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ آقا دو عالم ہے، محمد عربی۔ کہنے لگا وہ ایک حاتم تائی کی بیٹی تھی
جو قبیلہ طے پہ آپ کا حملہ ہوتا ہے، جب صحابہ اس پہ طائف میں جا کر حملہ کرتے ہیں تو وہ قبیلہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا، عدی بن حاتم گرفتار ہو کر آتے ہیں، جہاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں قیدیوں کے، وہاں ایک لڑکی بھی قیدی بن کر آتی ہے جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، جو ننگے سر تھی، اور بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ حضور کے سامنے جیسے ہی آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے کہتے ہیں، بلال یہ میری چادر، یہ میری کملی جس کا ذکر قرآن یا ایھا المزمل کہہ کر کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، جس کا تذکرہ عرش مالا پہ ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، ہمارے نبی کو کملی والا کہتے ہیں۔ وہ نبی کی پاک کملی، پاک چادر، نبی پاک ہے، نبی کا لباس بھی پاک ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی کے تو جوتے بھی پاک ہیں، نبی کے جسم سے مس ہونے والی مٹی بھی پاک ہے، نبی کے تو سارے صحابہ بھی پاک ہیں۔ وہ نبی کی پاک چادر جب حضور فرماتے ہیں اے بلال یہ اس بچی کے سر پہ دے دو، حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کملی پاک ہے، کملی آپ کی ہے، چادر آپ کی ہے، وہ تو کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ حضور اپنی چادر اس کے سر پہ رکھتے ہیں، وہ لڑکی ایک دم کہتی ہے اس چادر کی نورانیت ہے، روحانیت ہے کہ میں چادر اترنے سے پہلے پہلے یہی چادر سر پہ آتے ہی میرا دل بدل چکا ہے، میرا دل کی کیفیت بدل چکی ہے اور میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ اسی لمحے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے مائیکل ہارٹ کہتا ہے، محبت کرتا ہے نا، حضور سے اسے محبت ہے تو نام لکھانا پہلا، لیکن جنت میں کوئی کہہ سکتا ہے جائے گا، چونکہ اطاعت کر کے نہیں گیا، اطاعت کر کے نہیں گیا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو آج بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اتباع نہیں کی، اطاعت نہیں کی، جنت یقینی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کے بچپن کے دوست جو کھیل کے جوان ہوئے حضور کے ساتھ، جنہوں نے بچپن میں، لڑکپن میں، نوجوانی میں ساری بہاریں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہیں، جو حضور کے ساتھ ہر لمحے رہا، وہ ایک ابو بکر صدیق ہیں، لیکن ایک اور بھی ہے جو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوا ہے، ان کا نام حکیم ابن حزام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکہ کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور مکہ کے اندر اتنی بڑی تجارت ہے کہ یمن سے کپڑا لاتے تھے اور دیگر کنٹریز سے لاتے تھے، لا کر مکہ میں بیچا کرتے تھے، مکہ کی چیزیں وہاں لے جایا کرتے تھے۔ بڑا نام تھا کہ کپڑے کا اس زمانے کا سب سے بڑا بیوپاری حکیم ابن حزام ہے۔ یہ بھی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی طرح کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ حضور کے بچپن کے دوست ہیں، حضور کے لڑکپن کے دوست ہیں، حضور کے جوانی کے دوست ہیں، حضور کے بے تکلف ساتھی ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام نے تبلیغ کی، اسلام کا اعلان کیا، لیکن نہیں کلمہ پڑھا، دوستی رہی، کلمہ نہیں پڑھا، حضور علیہ السلام تکالیف برداشت کرتے تھے، یہ ساتھ تعاون کرتے تھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ تعاون کیوں کرتے تھے؟ حضور نے فرمایا حکیم تو ہر جگہ میرا ساتھ دیتا ہے، ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے، کہ یا محمد، اے محمد میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے بچپن کے دوست ہیں، بچپن ساتھ گزرا ہے، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ میرا دل نہیں مانتا کلمہ پڑھنے کو۔ حضور مکہ سے چلے گئے، مدینہ چلے گئے، مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کو تھوڑا عرصہ گزرا، حکیم ابن حزام بچپن کا دوست تو تھے ہی تھے، ان کو بڑا
قلق ہوا، بڑی یاد آئی، وہ یمن گئے کاروبار کرنے کے لیے، وہاں سے اعلیٰ قسم کا لباس خریدا، مہنگا ترین لباس خریدا، اور خرید کر اسی لمحے نیت کی کہ میں اپنے دوست محمد بن عبداللہ کو تحفہ دوں گا اور وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ ناراض ہو کر مکہ سے گئے ہیں، مدینہ میں جا کر رہ رہے ہیں، اجنبی ہیں، مسافر ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، میں مہنگا لباس خرید لیتا ہوں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ نبی کے جانثار ایسے ہیں، انصاری ایسے ہیں مدینے والے کہ حضور علیہ السلام کا ایسا ساتھ دیا ہے کہ مکے والوں نے وہ ساتھ نہیں دیا۔ جب وہ مہنگا کپڑا لے کر مدینہ داخل ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام حال پوچھتے ہیں، حضور کو اپنا حال بتاتے ہیں، حضور سے وہ حال پوچھتے ہیں، حضور اپنا حال بتاتے ہیں، اٹھتے وقت کہتے ہیں کہ یہ میرا بہترین تحفہ قبول کیجئے، میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا حکیم میں کافروں کے تحفے نہیں لیتا۔ حالانکہ حضور سب کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، تالیف قلب کے لیے کبھی کسی سے لے بھی لیتے تھے، لیکن بے تکلفی تھی نا، دوستانہ تھا، اور حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ حکیم نے کہا یہ تحفہ آپ کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کو پتا ہے نا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اور میرے دل میں آپ کی کتنی محبت اور منزلت ہے۔ حضور نے کہا مجھے پتا ہے، اسی لیے تو یمن سے یہاں آیا ہے، اسی لیے مکہ نہیں گیا، سیدھا میرے پاس آیا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے تیرے دل میں میری قدر ہے، منزلت ہے، دوستی ہے، محبت ہے، لیکن حکیم تجھے پتا ہے تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میری اطاعت نہیں کرے گا، میری اطاعت نہیں کرے گا۔ یہ محبت تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی۔ چونکہ چچا ہے ابو طالب، محبت تو کرتے تھے، چچا ہے ابو لہب، محبت تو کرتے تھے، لیکن اطاعت نہیں کی۔ کا حکیم جنت میں داخلے کے لیے محبت خالی کافی، اطاعت ضروری ہے۔ تو میری جس دن اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، میں اس دن تیرا تحفہ بھی لے لوں گا اور تجھے جنت میں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ حکیم نے کہا اچھا، اٹھ کے چلے گئے، وہ لباس ساتھ لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حکیم بن حزام یوں تشریف لائے، نہا کر آئے تھے، غسل کر کے آئے تھے، آ کر بیٹھتے ہی ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد حکیم آپ سے خالی محبت نہیں کرتا، آپ کی اتباع بھی کرنے والا بن گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے۔ یہ ہے اتباع۔ اتباع اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ آج مسلمان محبت کرتے ہیں، اتباع سارے نہیں کرتے۔ اگر سارے اتباع والے بن جائیں، دنیا میں انقلاب آ جائے۔ آپ دیکھیے اتباع، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے۔ اب اللہ جس سے پیار کرے تو مجھے بتائیں وہ دنیا میں رسوا ذلیل ہوگا؟ وہ ماریں کھائے گا؟ وہ غریب رہے گا؟ وہ بیمار پریشان رہے گا؟ وہ تنگ دست ہوگا؟ اللہ پیار کرے جس سے، وہ ہو ہی نہیں سکتا ان چیزوں میں رہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے پیار کرے؟ اللہ نے ہمیں نسخہ بتایا قرآن کی ایک آیت میں، یہ کسوٹی ہے۔ قل، آپ فرمائیے میرے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، محبت کرے، اور جب اللہ محبت تم سے کرے گا، تمہاری طرف کوئی انگلی اٹھائے گا تو اللہ اس ہاتھ کو توڑ دے گا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی۔ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے محبوب تو بن جائیں۔ اللہ کے محبوب
آج بھی اجمیر کی دھرتی میں سوئے ہوئے ہیں، آج بھی نظام الدین کی بستی میں سوئے ہوئے ہیں، آج بھی ملتان، لاہور، گولڑا شریف اور تھانہ بون اور ملتان کے اندر آپ کو سوئے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آج سوئے ہوئے بھی اللہ کے اتنے محبوب ہیں، نام پہ عقیدت سے کس طرح قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ جب پیار کرتا ہے بندہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، اور جب اللہ پیار نہیں کرتا بندہ جی کے بھی مر جاتا ہے۔ آج امام بخاری زندہ ہیں، آج ابو حنیفہ زندہ ہیں، آج مولانا اشرف علی تھانوی زندہ ہیں، آج مولانا الیاس دہلوی زندہ ہیں، آج مولانا زکریا زندہ ہیں، آج عطا اللہ شاہ بخاری زندہ ہیں، آج دین کی خدمات سر انجام دینے والے قبروں میں اتر کے بھی ہمارے دل میں ہے زندہ یا نہیں؟ یہ اللہ ان سے پیار کرتا تھا نا، وہ قبروں میں ہیں لیکن ہمارے دل میں پھر بھی ہیں۔ اور جب بندہ دین سے ہٹ جاتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے تو کسی کے دل میں نہیں ہوتا۔ تو آج صحابہ سے لوگ کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہ اللہ ان سے پیار کرتا تھا۔ اہل بیت سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اللہ ان سے پیار کرتا تھا۔ تو اب اللہ نے ہمیں بتایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے۔ حضور نے صاف کہا، دیکھیں آیت قرآن کی ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن زبان استعمال ہوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ خود بھی کہہ سکتا تھا، اللہ بار بار قرآن پاک میں کل 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 کہلواتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے انسانیت میں مسلمانوں کو واحد مسلمان طبقہ ہے پوری کائنات میں جو اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کوئی مذہب اور اتنی محبت اپنے نبی سے نہیں کرتا، جتنی عقیدت، جتنی محبت، جتنی ذکر شان اپنے نبی کی مسلمان گرا پرا بھی کرتا ہے، جاہل ان پڑھ بھی کرتا ہے، عام مرد عورت بھی کرتے ہیں، اتنے کائنات میں آپ کو یہود و نصارہ دیگر مذاہب میں پڑھے لکھے بھی اتنی محبت کرنے والے نہیں ملیں گے۔ اب اللہ پھر اس لیے ہمیں جب بات سمجھا رہا ہوتا ہے نا تو انداز اختیار ایسا کرتا ہے، بات اللہ کی ہے لیکن پاک پیغمبر کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے قل، میرے پیغمبر آپ ذرا کہیے ان کو۔ یہ آیت اس بات پہ امام راضی کہتے ہیں کہ اسی لیے مسلمانوں کے قلب میں اللہ سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ خود بات کرے، اللہ کہ میں حکم دیتا ہوں یا ایھا الذین آمنو، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ ہمیں، اللہ کہتا ہے نہیں، بار بار کہتا ہے قل قل قل، آپ کہیں میرے نبی، آپ کہیں میرے نبی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی ہم سے بات کر رہے ہیں اور آپ نبی کی بات کو قرآن میں گویا کہ سن رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے کہا قل، میرے پیغمبر آپ کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ میں نے بتایا محبت کا ذکر نہیں کیا، محبت اللہ تم سے کرے، محبت کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا، واقعات سنا دیے، حدیث سنا دی، فرمایا میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ بس ایک کام کرنا ہے، میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ کہتا ہے۔ حضور کی اتباع کے بغیر کوئی اللہ کا برگزیدہ بن ہی نہیں سکتا، کوئی اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ اور صحابہ اکرام ایسے تھے، ایک ہوتا ہے کہ سنت، حضور نے کہا یہ کرو کام، ہم تو وہ کام بھی نہیں کرتے نا جو سنت حضور نے کہی۔ ہمارا یہ حال ہے مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا حلیہ، ایسا لباس، ایسی زندگی، ایسا گھر، ایسی شادیاں، ایسے ماتم، ایسے کاروبار، ایسے آفس، ایسے عدالتیں،
ایسے تھانے کچہریاں، ایسے اسپتال، ایسے اقتدار، ایسے اختیارات، ایسے بندے کو ملک کا سربراہ حضور نے جو کہا اس طرح بھی نہیں کرتے. یہی بات ہے نا. اور صحابہ ایسے محبت کرنے والے تھے جو خالی دیکھ لیتے تھے، حضور نے نہیں بھی کہا وہ کر گزرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوں گزرے گھوڑے پر، آپ کا غلام نافع آپ کے ساتھ تھے، نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک جگہ گزرے تو یوں سر نیچے کر لیا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، یہاں تو درخت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ٹہنی لٹکی ہوئی نہیں ہے، اور آپ یوں جھک کے گزر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نافع، یہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، اس وقت یہاں درخت تھا، اس کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سر اپنا بچایا اس سے. وہ ادا آج بھی میں نے تازہ کر دی ہے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرو. اب آپ بتائیں، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ایسے یوں پہنی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سونا ہے، ذهب. حضور کے ہاتھ میں یوں کہا یا رسول اللہ سونا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، جو یہاں پہن لے گا اسے جنت میں گولڈ نہیں ملے گا، جنت میں مردوں کو گولڈ کا زیور ملے گا اور پورے 24 کیرٹ کا ہوگا. تو صحابی رسول کو جب یہ جملہ کہا یہ جہنم کا ایندھن ہے مرد کے لیے دنیا میں. جب یہ جملہ کہا تو اس صحابی نے انگوٹھی کو یوں پھینک دیا حضور علیہ السلام کے سامنے زمین پر. یا رسول اللہ میں اس سے بچتا ہوں، یہ تو آگ ہے، آگ. یوں پھینکا. حضور علیہ السلام چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے اس کے گھر سے واپس. تو بچوں نے کہا ابا جان یہ اٹھا کے ہم بیچ نہ دیں. کہا خبردار، جس چیز کو میرے نبی نے ناپسند کیا میں اسے بیچنا بھی گوارا نہیں کرتا. کئی دن گزر گئے، وہاں سے اس صحابی نے اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا. ہمارا کوئی ہوتا تو شاید اٹھا ہی لیتا. بات یہ ہے، ہمارے تو مسجدوں سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، ہمارے تو ڈبوں سے پیسے چوری کر لیتے ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے. صحابہ اتباع رسول میں اتنے آگے تھے کہ ایسی اتباع کرنے والی جماعت کائنات نے نہیں دیکھی. اتباع ختم صحابہ پر. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے مجوسیوں کی دعوت پر گئے اور بادشاہ ایران نوشیروان نے دسترخوان بچھایا اور کھانے پر جب صحابہ کو بٹھایا تو یہ صحابی کھانے پہ بیٹھے تو لقمہ ہاتھ میں لیا، لقمہ یوں اٹھایا، ہاتھ سے گر گیا. آپ نے لقمے کو صاف کر کے کھانا چاہا، ساتھ والے نے کونی مار کر کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے شہزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں VIPs ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ مسلمان اتنے گئے گزرے ہیں کہ زمین سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں. آپ کے بارے میں تو تاثر یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کی صحبت پائی ہے، آپ یہ فعل نہ کریں. آپ نے یہ جملہ کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان جاہلوں کے لیے اپنے محبوب نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ بادشاہ ہیں تو کیا ہے، بڑے ہیں تو کیا ہے، میرے آقا کی سنت ان کی حیثیت سے بہت آگے ہے. آج ہمیں ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. اب مسجد میں تو آپ پہن لیتے ہیں اللہ کے سامنے، کبھی شادی حال میں پہن کے گئے ہیں؟ آپ وہاں پتہ چلے گا نبی کی سنت زندہ کرنے میں کتنا دل خوش ہوتا ہے. کبھی آپ جا کر جو ہے عدالتوں میں، دفتروں میں، مارکیٹوں میں پگڑی باندھے، ٹوپی پہنے، لباس سنت پہنے، آپ کے میرے نبی کی سنت ہے. جب آپ یہ کہیں گے یہ اتباع ہوتی ہے. جب آپ کو شادی حال میں بال سیٹ کر کے
ٹوپی اتار کے نہیں جی یہ مسجد میں پہنوں گا، بھائی نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی پوری زندگی میں ننگے سر کبھی بازار میں نہیں پھرے، پوری زندگی میں ہمارے نبی نے سر سے ٹوپی پگڑی کبھی اتاری نہیں ہے اس طرح بازاروں میں پھر کر نہیں۔ ہمارے نبی کی نماز تو دور کی بات ہے نا، نماز تو ننگے سر پڑھی کبھی نہیں، بازار میں کبھی ہمارے نبی ننگے سر نہیں رہے، صحابہ نہیں رہے۔ آپ کہیں میں نبی کی سنت، اتباع یہ ہے نبی کی، نبی کی ایک ایک ادا، فاتبعونی، جو ہمیں پتہ چل جائے نبی نے کیا بس اسی طرح کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مرضی کی زندگی ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے، محبت مجھے حضور سے ہے لیکن اتباع کمیاں ہیں بہت زیادہ۔ یہاں اللہ نے، حضور نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا تو لازماً اطاعنی فقد اطاعنی، وہ میری اطاعت بھی کرے گا، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کان معی فی الجنہ۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اتباع میں اتنی آگے بڑھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی آئے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے دور سے سفر کر کے، جیسے مجھے ملنے لوگ آتے ہیں، ابھی ہمارے کنیا سے آئے ہوئے ملاقات کے لیے، اب یہ آئے پتہ نہیں پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب صحابی آئے دور سے ملے حضور سے، حضور کے اس وقت اتفاقی طور پہ یہ بٹن نہیں تھے قمیض کے، لگے ہی نہیں تھے، جب سوٹ سلوایا ہوگا تو انہوں نے کہا چلو بٹن بعد میں صحیح، کوئی اتنا فیشن کے تو نہیں ہر چیز کرتے تھے کہ کوئی عذر آ گیا ہوگا، اب حدیث خاموش ہے کہ یہ عذر کیا ہے، بس بٹن نہیں تھے اس وقت۔ اس صحابی نے وہ بٹن دیکھے نہیں تھے حضور کے، وہ موت تک اس نے کرتے میں کبھی بٹن نہیں لگائے۔ وہ جب بھی اپنے دور چلا گیا نا، موبائل تو ہوتے نہیں تھے، ویڈیو تو بنتی نہیں تھی، اس صحابی کو کسی نے کہا کہ ہم نے تو بٹنوں میں دیکھا ہے حضور کو، اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، میں اپنے نبی کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، بس میں نے جیسے دیکھا ہے اپنے آقا کو، مجھے ان سے پیار ہے، اور پیار یہ ہے کہ اتباع کرے، یہ پیار نہیں ہے کہ مرضی اپنی کرے، پیار محبت سے کرے، پیار حضور سے کرے، مرضی میری، زندگی میری مرضی کی، کھانا پینا میری مرضی کا، لباس میری مرضی کا، اور محبت مجھے کس سے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم غلام ایسے بنے، ایسے غلام بنے کہ جیسے غلام صحابہ بن کے گئے، ایسی محبت کرنے والے کائنات نے نہیں دیکھے، اور ایسی محبت تھی صحابہ کو۔ اتباع تو الگ چیز ہے، آپ ابن کثیر اٹھائیں البدایۃ والنہایہ، امام ابن کثیر کہتے ہیں جب حدیبیہ میں وہ سہیل بن عمر آیا کافروں کی طرف سے رائٹر بن کے ان کا اسٹامپ کرنے کے لیے، تو بڑا چرب زبان تھا، اور اس نے کہا نہ یہ آپ لکھ رہے ہیں، حضرت علی لکھنے والے تھے کرم اللہ وجہہ، شیر خدا، حضرت علی کاتب تھے، اسٹامپ لکھ رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور شرائط لکھی تھی حضرت علی نے، بولی تھی سہیل نے کافروں کی طرف سے، حضرت علی ساری لکھ چکے، آخر میں حضرت علی نے لکھا، حضور علیہ السلام اپنی اسٹیمپ لگائیں گے نا، انگوٹھی تھی حضور کی، تو لکھا محمد الرسول اللہ، یہ شرائط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو ایک دم سہیل کھڑا ہو گیا، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑتے ہی نا، قصہ ہی ختم تھا، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یا محمد بن عبداللہ لکھیں۔ حضور کو غصہ تو آیا، لیکن آپ نے کہا علی آپ کاٹ دیں رسول اللہ کا لفظ، کہ یا رسول اللہ میں علی یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ دیکھیں ادب، دیکھیں ادب صحابہ نے کیا، تب شیر خدا کے لقب ان کو ملے ہیں۔ تو آپ دیکھیں علی المرتضیٰ اتنے قریب حضور کے کہ جنت میں بھی حضور کے ساتھ، حضور نے کہا میرا پڑوسی علی ہوگا، تو وہ علی المرتضیٰ کہنے لگے میں یا رسول اللہ یہ کیسے مٹاؤں، میرا دل ہی گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے نام کو مٹاؤں۔ یا تو سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، یا تو سنت پہ یوں
نفل بھی چھوڑ دیے، سنت بھی چھوڑ دیے، نماز کی سنتیں بھی چھوڑ دی، زندگی کی سنتیں بھی چھوڑ دی، اور سنت ہے سنت، گاڑی 1 کروڑ کی اور ٹائر میں ہوا نہ ہو تو چلے گی؟ ہوا کی کوئی ویلیو ہے؟ آپ اسے کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن 50 روپے کی ہوا بھرواتے ہیں ٹائروں میں تو آپ کی گاڑی فٹ ہو جاتی ہے۔ 50 روپے کی ہوا نکل جائے تو 2 کروڑ 3 کروڑ کی گاڑی بھی زیرو ہے یا نہیں؟ آپ کو یہاں سے آگے جی ٹی روڈ تک نہیں لے کر جائے گی۔ 50 روپے کی کتنی ویلیو ہے؟ سنت کی کوئی ویلیو نہیں۔ جنت میں لے کے جانے والی ایک ایک ادا ہمارے نبی کی جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ تبلیغی جماعت گشت کر رہی تھی، ایک آدمی سے انہوں نے پوچھا کہ مسجد کدھر ہے؟ دیہات کی بات ہے، بہت پرانی، 1995 میں مجھے یہ رائے میں بتائی تھی ہمیں خبر، یہ واقعہ سنایا تھا مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امام تھے، کہ وہ گشت کر رہے تھے، انہوں نے کہا، تبلیغی جماعت والے نے پوچھا مسجد کدھر ہے؟ بستر اٹھائے ہوئے تھے، ہم نے مسجد جانا ہے۔ وہ کسان تھا، کھیتی میں کام کر رہا تھا، اس نے کہا وہ ہے، یہ اشارہ کیا۔ کس کی طرف اشارہ کیا؟ مسجد کی طرف۔ بتایا کس کو رستہ؟ تبلیغ والوں کو۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، ہمارے نبی کی حدیث ہے، جو کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرے وہ گویا کہ وہ اچھا کام کرنے والا ہے۔ اس نے خالی یوں کیا، اللہ کا کرنا ہوا، رات کو وہ مر گیا۔ اس جماعت کے امیر کی خواب میں آیا، اتنا میں گناہگار تھا کہ اللہ نے مجھے میرے گناہ سارے بتائے، لیکن کہا جو تو نے ان لوگوں کو مسجد کا رستہ بتایا تھا اس نیکی پر میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ ایک ایک سنت جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے کام، ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کام، رستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی کو پیار سے بات کر لینا، کسی کا جو ہے مشکل حل کرنے کے لیے کوشش کر لینا۔ اب میرے پاس آپ لوگ آتے ہیں، میں حاجت روا تو نہیں ہوں نا، میں کوئی مشکل کشا تو نہیں ہوں، نہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، میں صرف کوشش کرتا ہوں۔ کرے گا کون؟ کون کرے گا؟ میں صرف کیا کرتا ہوں؟ کوشش۔ یہ کوشش کرنا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بندے سے بلائیں مصیبتیں خود ٹالتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ تہجد کے لیے، تہجد تو آپ کی اپنی ہے، نماز تو آپ کی اپنی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے ججوں کو، ہمارے ڈاکٹرز کو، ہماری پولیس کو، ہمارے تمام طبقات کو پتہ چل جائے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ بہتر ہے؟ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ نماز آپ کی اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کے ساتھ میرا اخلاق کیسے ہے؟ ایک جج کا، ایک وکیل کا، ایک ڈاکٹر کا، ایک رجسٹرار دفتر کا، ایک کچہری میں، ایک تھانے میں، یہ جب آپ انکم ٹیکس میں، آپ کسٹم میں، آپ ایئرپورٹ پہ، آپ کا اخلاق بندوں کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ نیکی ایسی ہے کہ آپ دنیا میں بہترین انسان تب بنتے ہیں جب آپ لوگوں کے لیے بہترین ہیں۔ یہ حدیث نبی کی بتا رہی ہے۔ اب یہ چھوٹی سی میں بات کر لی آخری، کہ ٹائر میں سے ہوا نکل جائے تو گاڑی بیکار، جس زندگی سے سنت نکل گئی وہ زندگی بیکار، چاہے آپ کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ ہو، آپ کی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ویلیو سنت رسول سے ہے، اتباع رسول سے ہے۔ تو اتباع رسول کرنے والا جو اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دنیا کے اندر جو ہے سہولتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا آپ کو جو مقصود تھا بتانے کا، کہ ہمیں نبی کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے اور محبت کے ساتھ اتباع بھی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں اتباع کا ماحول کم ہے، عشق کا دعویٰ زیادہ ہے اور محبت کا دعویٰ زیادہ ہے۔ ہمیں محبت کے دعوے سے زیادہ پریکٹیکلی، عملی طور پہ حضور کا اتباع کرنے والا بن کے دکھانا چاہیے۔ ابھی میں نیپال میں تھا تو وہاں ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی، بڑے لوگ تھے ہندو مسلم وہاں پہ اندر۔ اب جب آگ لگی، لوگ مر گئے
تو ہمیں جلنے کے بعد، جھلسنے کے بعد لازم بات ہے چہرے اور جسم عجیب ہو جاتا ہے، اب پہچان نہیں ہو پاتی۔ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان میں مسلم کون ہے، ہندو کون ہے۔ مسلمان کی ایک پہچان ہے نا، محمدی ایک پہچان ہے مسلمان کی۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا واقعہ نہیں بتاتا، خالی ایک بات کہ آپ یہودی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی باتیں کر رہا تھا، یہودی سن رہے تھے، یہ آپ بھیس بدل کے، آپ بھی انہی کا لباس پہنے ہوئے، آپ اس مجلس میں جیسے ہی جا کے بیٹھے تو اس کی زبان ہی بند ہو گئی مقرر کی، دخل فینا محمدی، دخل فینا محمدی، کہنے لگا ہم میں کوئی محمدی آ کے بیٹھا ہے۔ محمدی کا اثر ہوتا ہے، آپ 1 کروڑ کے مجمع میں چلے جائیں، آپ اتباع رسول والے ہیں، آپ کا روب ہوگا، آپ کا دبدبا ہوگا۔ میں بڑے بڑے ہندو مندروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے چرچوں میں، بڑے بڑے اور جگہوں پہ، جب پگڑی کے مطابق ہم ظاہری بنا کر حلیہ رسول اللہ کا جاتے ہیں، ہمارے حلیے پہ بھی اللہ تعالیٰ ان پہ روب طاری کر دیتے۔ تو اس لیے ہمارے نبی کی اداؤں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ سامری جس نے لوگوں کو پرستش پہ لگایا تھا، جس نے شرک پہ لگایا تھا، بچڑے کی پوجا پہ، اللہ نے کہا 70,000 کو قتل کرو، اس کو قتل نہیں کرنا، چھوڑ دو۔ لا مساس علیکم الیوم، یہ ایسے چیخے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، ایسی بیماری اسے لگے گی خود مر جائے گا، قتل نہ کرنا۔ یا اللہ قتل کا آرڈر کیوں نہیں دے رہا؟ یہ تو خبیثوں کا باپ ہے، اس نے تو شرک پیدا کیا ہے، ساروں کو مشرک بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا حلیہ اپناتا ہے، تیری نقل کرتا ہے، تیری ادا اپناتا ہے، تیری سنت اپناتا ہے کہ دیکھو موسیٰ یوں لباس پہنتا ہے، یوں عصا اٹھاتا ہے، لوگوں کو یہ کرتب کر کے دکھاتا تھا، گو کے ہنسانے کے لیے دکھاتا تھا، لیکن میرا اٹل فیصلہ ہے جو میرے محبوب کی ادا اپناتا ہے میں اس کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ وہ محبوب موسیٰ ہیں بنی اسرائیل کے، اور جو نبیوں کے امام ہیں، جو کائنات کے سب سے عظیم ہستی ہے، ان کی ادا اپنانے والا مار کھا سکتا ہے؟ آپ ادا تو اپنائیں نا، نقل آپ کریں، اصل کون بنائے گا؟ اللہ۔ اور جی فائدہ کیا جب اندر نہیں بدلا؟ تو اندر بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ظاہر کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ باطن کون بنائے گا؟ اللہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر کوئی ولی بنا سکتا ہے، ظاہر حضور بھی نہیں بنا سکتے، اللہ نے صاف کہا باطن حضور بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، میرے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میں دوں گا، آپ ان کو بس اپنے قریب لانے کے لیے تبلیغ کریں۔ ہمارے نبی تبلیغ کرتے تھے، ہدایت کون دیتا تھا؟ ہم نقل کریں گے، اصل کون بنائے گا؟ لیکن نقل بھی نہیں کرتے نا، نقل بھی نہیں کرتے، شرم آتی ہے پگڑی پہنتے ہوئے، داڑھی رکھتے ہوئے، کرتا پہنتے ہوئے، شرم آتی ہے نا، عورتوں کو برقع پہنتے ہوئے، نقاب پہنتے ہوئے۔ نہیں یہ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب نہیں کہیں گے، محمدی کہیں گے۔ مسلمان چڑھنے کے لیے کہے گا مولوی صاحب، لیکن یہودی کبھی آپ کو مولوی صاحب نہیں کہے گا، اس حلیے میں آپ کو کہے گا محمدی، کہے گا ہی نہیں کہے گا۔ مسلمان آپ کو چھڑے گا، داڑھی رکھی ہوئی مولوی صاحب، عجیب نام پکارے گا، لیکن یہودی نصارہ ہندو کہے گا نہیں محمدی ہے یہ۔ وہ آپ کو گو کے غلط انداز میں بھی کہیں گے لیکن حضور والا کہیں گے۔ تو ہم نے کس کا بننا ہے؟ حضور کا۔ انشاءاللہ آج سے زندگی چینج کریں گے، اتباع۔ آخری گزارش، ابھی الحمدللہ ملک پاکستان میں پہلی مرتبہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین کاوش سے، کوشش سے، ملک میں آئین 26ویں ترمیم میں یہ بل کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا کہ مدارس کا تمام جو المیہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک رجسٹرڈ نہیں تھے حکومت میں، آئینی طور پہ منظور نہیں تھے، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے ہزاروں مدارس، لاکھوں طلبہ طالبات، ہر مسلک کے، ہر جماعت کے، وہ قانونی طور پہ مضبوط ہو گئے اور ان کو مان لیا گیا، اور ان سے بہت بڑا وزن
اور جو حکومت کا ان پر بہت زیادہ جو ہے ہر وقت تھانے کچہریوں اور انٹیلیجنس ادارے تنگ کرنا، یہ چیزیں الحمدللہ ختم ہو گئیں۔ اور ایک بڑی چیز کہ سود کا 2028 تک انشاءاللہ ملک سے خاتمے کے لیے انہوں نے منظور کر لیا ہے۔ اب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مستقبل میں ان کی نیت جانتی ہے، لیکن ایک چیز کو قانونی طور پہ تو انہوں نے منوا لیا۔ جہاں اور چیزیں ہیں، آپس میں لڑائیاں تو ان کی ہوتی رہیں گی سیاستدانوں کی، اور یہ آپس میں تو ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہ کام کر دکھایا جو پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکا تھا۔ 70 سال کی تاریخ ہے، تو یہ ایک اتنا بڑا کام ہے، شاید ہماری عوام کو اس کا نہیں پتہ، ہماری عوام کو اس کا زیادہ تدارک ادراک نہیں ہے، لیکن یہ مدارس والے جانتے ہیں، مساجد والے جانتے ہیں کہ ہم مسجد کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، ہم مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، بینک مسجدوں کے اکاؤنٹ نہیں کھولنے دیتا کہ نہیں جی آپ کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ کی ڈگری کی ویلیو کوئی نہیں ہے، آپ 8 سال پڑھ کے بھی جاہل ہیں پاکستانی حکومت کی نظر میں، آپ پاکستان کے اداروں کی نظر میں، اور پاکستان کے کوئی مدرسہ مسجد اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا تھا، تو بینک اس پر پابندی، اس کے ہر چیز پر پابندی، لیکن الحمدللہ ایک قانونی حیثیت اس کو دلوا دی گئی۔ اسی لیے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خوشی کا اظہار کیا، خود کراچی سے تشریف لائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پہ مبارکباد دی اور خراج تحسین پیش کیا۔ آج ملک کے اندر بڑی جماعتیں کام کر رہی ہیں، صحابہ کا دفاع بھی ہو رہا ہے، ختم نبوت کا کام بھی ہو رہا ہے، تصوف کا، مدارس کا اور تبلیغی جماعت کا، لیکن اس پر چھتری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کی ہے، جو سب سے بڑا کام کر رہے ہیں اور صحیح عوام کے اندر کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ سیاسی ہر بندے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مذہبی حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ کسی تحریک، کسی جماعت، کسی تنظیم سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کام نہیں لیا جو اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں اور لیا ہے، اور ایسے لوگ امت کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں۔ سیاسی اختلاف لوگ کرتے ہیں، ہمیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مذہبی حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، جو طاقت بن کے ابھرے ہیں اور اپنی ذات کو اور جماعت کو اور اپنے مسلک کو منوایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ وہ سارے لوگ ان کے پیچھے تھے اور وہ سب سے آگے تھے، بات اپنی منوائی، انہوں نے تو منوا ہی لینا تھا، چاہے وہ زور زبردستی منوائیں، چاہے وہ جس طرح چاہے، ان کے پاس تو ہر طرح کے ہتھکنڈے ہیں، لیکن الحمدللہ مدارس کے لیے بہت بڑی اچھی خبر، اور علماء کے لیے اور دین والوں کے لیے، مساجد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔